کہ ایک دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک عبادت گزار بندے کا تذکرہ کیا کہ اس نے بہت طویل عرصے تک روزے رکھے، عبادتیں کی، جہاد کیا، اور اسی طرح لمبی عمر والے عابدوں کے تذکرے جب ہوئے حضور علیہ السلام نے خود کیا صحابہ کے سامنے، پھر صحابہ نے ایک سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان لوگوں کی عمریں اتنی لمبی لمبی، کوئی 500 سال، کوئی اتنے سال، کوئی اتنے سال، اور ہم لوگوں کی عمر طبعی 60-70 سال ہوتی ہے، تو ہم کیوں کر ان کی نیکیوں کے برابر پہنچ سکیں گے؟ حضور علیہ السلام نے یہ بات سنی اور امت کے حوالے سے سرکار علیہ السلام ایک سوچ میں پڑ گئے اور اپنے سر انور کو حضور نے جھکا لیا۔ محبوب کی پریشانی یا محبوب کی بے چینی مشیت کو کب دیکھی جانی تھی؟ تو اللہ نے بلبل سدرا کو سورہ قدر لے کر کے بھیج دیا اور فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ یہ جو قرآن ہے ہم نے شب قدر میں نازل کیا۔ کیا جانا کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی اس رات میں کوئی بندہ عبادت کر لے تو اس کو 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ حیرت اس بات پر ہے کہ سوال عمر کے متعلق ہوا تھا، عمر بڑھا دی جاتی، شب قدر کیوں دی گئی؟ تو صحابہ کو جو عمر کے متعلق سوال تھا وہ نیکی کی حرص کی بنیاد پر تھا کہ ان کی نیکیاں سینکڑوں سال کی ہوگی اور ہماری عمر تو 60-70 ہی سال ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات ایسی دے دی جو 80-85 سال سے بہتر ہے، یعنی اس میں اگر کوئی عبادت کر لے تو اس کو اللہ 80 سال سے زیادہ عبادت کا ثواب عطا فرماتا۔ عمر نہیں بڑھائی، ایک رات ہی 80 سال سے بہتر عطا کر دی۔ اس میں مفسرین فرماتے ہیں کہ حکمت یہ ہے کہ جن لوگوں کی عمر 500 سال ہوئی ہے، 700 سال ہوئی ہے، اگر انہوں نے عبادتیں کی ہے تو ان کے کچھ گناہ بھی ہوں، اور اگر ہماری زندگیاں بھی 500-500 سال ہوتی تو 60-70 سال میں ہم جو گل کھلا رہے ہیں وہ ہمیں معلوم ہے، آپ بھی جانتے ہیں اپنے اعمال اور ہم بھی جانتے ہیں۔ تو 60-70 سال کی عمر میں جو گناہ کر رہے ہیں، اگر 500-400 سال کی عمریں ملتی تو خدا جانے کیا کرتے۔ تو اللہ کو چونکہ محبوب سے پیار ہے، تو پیار جو محبوب سے ہے تو محبوب کی امت سے بھی پیار ہے، تو زندگی نہیں بڑھائی، ایک رات 80 سال سے بہتر اور افضل عطا کر دی، تاکہ تمہیں نیکی چاہیے نا،
تو 500 سال 1000 سال جینے والا دوسرے نبی کا امتی محشر میں جو نیکی لے کر نہیں آئے گا، وہ میرے محبوب کا 60 اور 70 سالہ عمر والا امتی وہ نیکیاں لے کر کے آئے گا، کیونکہ ایک رات جو ان کو 80 سال سے بہتر مل گئی ہے۔ اس لیے اللہ نے عمر بڑھانے کی، اچھا اگر مل جاتی اتنی تو پھر اس میں سونا بھی ہے، کاروبار بھی ہے۔ اللہ کا کتنا کرم کہ ایک رات ہی 80 سال سے بہتر دے دی کہ اس رات نہ سونا۔ اگر 80 سال عبادت گزار بننا چاہتے تو اس رات نہ سونا جو رات لیلۃ القدر ہے، اس میں پھر جاگتے ہی رہنا، پھر اس میں کوئی کام بھی نہیں کرنا، صرف عبادت کرنا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے تھے کہ پھر اس رات کھانا بھی مت کھاؤ، جتنا ٹائم کھانے میں جائے گا اتنا وقت بھی عبادت میں گزار۔ آقا علیہ السلام فرماتے تھے کہ افطار دودھ سے کر لو تاکہ کچھ طاقت تمہارے اندر رہے، اور رات کا کھانا اور سحری ایک ساتھ کر لینا، یعنی پھر مؤخر کر دو، اس رات کھانے کو بھی مؤخر کر دو، تاخیر کر دو، اس میں سحری اور عشائیہ دونوں ایک ساتھ کر لینا تاکہ یہ ٹائم بچ جائے۔ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے حضور اس رات تہبند اتنا کس کے باندھتے تھے۔ میں نے پوچھا حضور اتنا کس کے تہبند باندھتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں عائشہ عبادت کے لیے کمر کس رہے ہیں۔ جب ٹائٹ کوئی چیز کمر میں باندھی جائے تو پیٹھ سیدھی ہوتی ہے، اور اس میں کھڑے رہنے کے اندر جو ہے وہ انسان کو مدد ملتی ہے۔ تو ایک تو عرفن ہے کمر کسنا، اور ایک تو حقیقتاً ہے، یہ کہتے ہیں نا کہ میں نے فلاں کام کے لیے کمر کس لی ہے، یعنی اب یہ کام کر کے ہی رہوں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رات عبادت کے لیے کمر کستے تھے۔ یوں تو ان کی ہر رات ہی عبادت میں گزرتی تھی، ہر رات عبادت میں، بلکہ اللہ فرماتا ہے، ابھی آپ نے سنا نا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے میرے محبوب، اے جھرمٹ مارنے والے پیغمبر، آپ پوری رات عبادت نہ کیا کریں، کچھ سو بھی جایا کریں۔ یعنی جس کی عبادتوں کو دیکھ کر خدا فرماتا ہے کچھ آرام بھی کر لیا کریں، تھوڑا کچھ آرام بھی کر لیا کریں۔ عبادت کا اتنا ذوق تھا، لیکن اتنی عبادت کرنے والے رسول شب قدر میں اور زیادہ کرتے تھے۔ فرماتی تھی اما عائشہ کہ حضور علیہ السلام سال بھر جتنی عبادت کرتے تھے اس سے زیادہ کثرت کے ساتھ میرے آقا شب قدر میں عبادت کرتے۔ تو شب قدر کے متعلق اختلاف ہے کہ یہ ہوتی کب ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ 23ویں تاریخ کو ہوتی، اس لیے بعض صحابہ 23 کو عبادت کرتے تھے۔ کچھ نے کہا کہ وہ 25 کو ہوتی ہے، کچھ نے کہا کہ وہ 27 کو ہوتی ہے، کچھ نے کہا کہ 29 کو ہوتی ہے، کچھ نے کہا کہ یہ آخری عشرے کی کسی بھی رات میں ہوتی ہے، یا 21 کو ہوگی، یا 22 کو ہوگی، یا 23 کو ہوگی، یا 24 کو، یا 25 کو، 26 کو، 27 کو، 29 کو، کبھی بھی ہو۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، صرف یہ آخری عشرے میں 5 طاق راتوں میں ہوتی ہے، 21، 23، 25، 27، 29۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ 27 ہی کو ہوتی ہے، وہ کچھ دلیل پیش کرتے ہیں۔ ایک دلیل تو یہ حدیث پاک ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 21ویں شب چھوڑ دی، 23ویں کو حضور صحابہ کے ساتھ مسجد میں قیام کے لیے، چونکہ معتکف تو رہتے ہی تھے، قیام کے لیے کھڑے ہوئے اور تھوڑی دیر عبادت کی ہوگی کہ فرمایا کہ جس رات کو تم تلاش کر رہے ہو وہ آج نہیں ہے، وہ اس کے بعد آئے گی۔ تو 23 کو عبادت کی تھوڑی دیر، اور اس کے بعد ان کو آزاد کر دیا صحابہ کو کہ یہ آج نہیں، جسے تلاش کر رہے ہو اس کے بعد آئے گی۔ پھر لوگ اپنے طور پہ عبادتیں کرنے لگے یا گھروں کو چلے گئے جو معتکف نہیں تھے۔ آقا کی تو ہر رات عبادت میں ہی گزرتی تھی۔
پھر فرمایا 24 چھوڑ دیا اور 25 کو آدھی رات تک عبادت کی. پھر فرمایا کہ جسے تم ڈھونڈ رہے وہ آج نہیں ہے، وہ اس کے بعد ہے. پھر 26ویں شب چھوڑ دی اور 27ویں شب میں حضور نے عبادت کی اور پوری رات عبادت کی. اور رات کے آخری حصے میں اتنی دعا گڑ گڑا کر کے کی کہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم کو یوں لگا کہ آج سحری حضور نہیں فرمائیں گے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آج سحری چھوڑ دیں گے کیونکہ سحری کا وقت تو اب گزر جائے گا. حتیٰ کہ سحری کا ٹائم بہت کم رہ گیا تو حضور علیہ السلام نے دعا مکمل کی اور پھر سحری فرمائی. اور پھر مسکرا کر کہتے ہیں جسے تم ڈھونڈ رہے تھے وہ آج ہی تھی. تو 27ویں تاریخ کو تو، لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ گھومتی رہتی ہے، لیکن ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا قول یہ ہے کہ وہ 27ویں کو رہتی ہے. اصل میں یہ بتایا اس لیے نہیں گیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ پھر 27ویں ہی کو عبادت کریں گے اور دوسری راتوں کو چھوڑ دیں گے. یہ اس دور میں کہا تھا کہ بتایا نہیں گیا کہ لوگ اسی 27ویں کو کریں گے اور چھوڑ دیں گے. لیکن آج تو حال یہ ہے کہ اگر متعین کر دو کہ 27 ہے تو اس میں بھی نہیں کرتے. ذوق ہی نہیں رہا، شوق ہی نہیں رہا عبادت کا، الا ماشاء اللہ. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں قرآن خود اشارہ دے رہا ہے کہ شب قدر 27ویں کو ہوتی ہے. قرآن میں جو سورہ قدر ہے اس میں لیلۃ القدر 3 مرتبہ آیا ہے اور اس کے کلمے ہیں 9. تو اگر 3 کو 9 سے ضرب دیں تو 27 بنتے ہیں. اس لیے یہ 27ویں شب کو ہی شب قدر ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کو طاق عدد بہت پسند ہے. 1 3 5 7 9 11 13 یہ طاق عدد اللہ کو پسند ہے. فرمایا گیا کہ وہ وتر ہے اور وتر کو پسند کرتا ہے. لیکن ان طاق سارے اعداد میں اللہ کو 7 زیادہ پسند ہے. اسی لیے کعبے کے طواف میں بھی 7 چکر ہے، صفا مروہ کی سعی بھی 7 ہے. آپ اسی طرح دیکھتے چلے جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاق عدد کو پسند کیا اور اس طاق میں 7 کو زیادہ پسند کیا. تو شب قدر جو 27ویں کا قول کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جس عشرے میں شب قدر ہونی ہے تو یہ 7ویں رات ہے. اس 7ویں رات ہونے کی وجہ سے اس لیے شب قدر 27ویں کو ہوتی ہے. اس رات جو ہے وہ آسمان پر تارے خوب ہوتے ہیں، چاند بھی ہوتا ہے. موسم میں نہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ ٹھنڈی ہوتی ہے، معتدل رات ہوتی ہے. اور اس کا جو صبح کا سورج نکلتا ہے تو یہ سورج بغیر کرنوں کا ہوتا ہے. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ملنے کے لیے کچھ لوگ گئے تو دیکھا کہ وہ اپنی چھت پہ کھڑے سورج دیکھ رہے تھے. جب لوگ آئے تو یہ نیچے اترتے ہوئے کہتے ہیں صدق اللہ و صدق رسول اللہ، اللہ نے سچ کہا اور اس کے رسول نے سچ کہا. تو لوگوں نے کہا کیا بات ہوئی؟ تو کہا کہ میں نے حضور سے سنا تھا کہ جو شب قدر ہوگی اس کا صبح کا سورج بغیر کرنوں کے ہوگا، سفید سورج نکلتا ہے. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ رات میں نے ساری علامتیں دیکھی شب قدر کی، تو صبح دیکھا تو سورج بغیر کرنوں کا تھا. اسی لیے کہا کہ اللہ کے رسول نے سچ کہا اور اللہ نے سچ فرمایا. تو یہ رات کی بڑی علامتیں ہیں اور اس ایک رات کی عبادت اللہ نے 80 سال سے بڑھ کر کی. اسی لیے جب یہ رات آئے تو اس میں مغرب کے بعد غسل کرنا سنت ہے. بعد مغرب حضور علیہ السلام کا معمول ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بعد مغرب غسل فرماتے تھے. اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں عبادت کرنا اس رات کو پسند کرتے تھے. گھر میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن بلکہ صحابہ کرام تو شب قدر میں نئے لباس کا اہتمام کرتے تھے، نئے کپڑے وہ پہنتے تھے شب قدر میں. کچھ صحابہ تو ایک ہی لباس سلا کر رکھے ہوئے تھے، جیسے حضرت انس ابن خزیمہ وغیرہ، کہ یہ حضرات
उसी रात में वो लिबास पहनते थे और फिर किसी वक्त उस लिबास को इस्तेमाल नहीं करते थे। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, अगर हम शबे कद्र पाएं तो उसमें सबसे ज्यादा कौन सी इबादत करें, अल्लाह को उस रात कौन सा अमल सबसे ज्यादा पसंद है? तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो रात तुम्हें मिल जाए तो कसरत के साथ दुआ करना, क्योंकि उस रात अल्लाह को दुआ बहुत पसंद है। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने पूछ लिया, या रसूल अल्लाह दुआ तो करें, कौन सी दुआ ज्यादा करें, वो भी सिखा दें। तो आका ने फरमाया कि यूं कहो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाह तू अफ़ू है, तुझे माफ करना बहुत पसंद है, सो तू हमें माफ फरमा दे। इस रात तौबा करो कसरत के साथ, हो सके तो सलातु तस्बीह का एहतमाम करो, हो सके कुछ नवाफिल पढ़ो, और जब रात का आखिरी पहर आ जाए तो फिर दुआ में मसरूफ हो जाओ, और हो सके तो सहरी तक दुआ का एहतमाम करो, क्योंकि ये रात जागना अपने मुकद्दर को जगाना है। जो इस रात को जग गया वो 80 साल इबादत में आगे हो गया। और खास तौर पर बहुत अहम बात अर्ज करने जा रहा हूं, जितनी इबादतें भी आप करते हैं अल्लाह उसको कबूल कर ले तो उस पर इनाम क्या मिलता है? जैसे किसी ने हज किया तो हज करने वाले के सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, वो ऐसे पाक हो जाता है जैसे अभी अपनी मां के पेट से पैदा हो। इसी तरह जुमा की नमाज पढ़ के जाने वाला हफ्ते भर के सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। इसी तरह रमजान शरीफ के रोजे रखने वाला गुज़िश्ता रमजान शरीफ और इस रमजान शरीफ के दरमियान जितने गुनाह किए थे अल्लाह सब माफ कर देता है, सारे गुनाह माफ होते हैं। लेकिन शबे कदर की एक इनफिरादी खुसूसियत यह है जो हज में भी नहीं है, बड़ी जिम्मेदारी से कर रहा हूं, जो हज में भी नहीं है, जो रमजान शरीफ के रोजों में भी नहीं है, अगर किसी को शबे कद्र मिल गई तो इनाम क्या मिलता है? आका फरमाते हैं अगर किसी को शबे कद्र मिले और वो उसमें इबादत कर ले तो अल्लाह इनाम क्या अता करता है? जितने गुनाह किया है वो भी माफ कर देता है, और जो अभी किया नहीं है करने वाला है अल्लाह उसको पेशगी माफ फरमा देता। कितना बड़ा करम है। लेकिन शबे कदर मिलना चाहिए और वो मुतय्यन नहीं है, लेकिन हम तो बस अल्लाह पर उम्मीद करते हुए जो है वो शबे कद्र में इबादत करते हैं। अल्लाह फरमाता है खैरुम मिन अल्फि शहर, यहां तक आपने सुना। अब ये 1000 महीनों से अफजल है, बराबर नहीं अफजल है। फिर फरमाता है तनज़्ज़लुल मलाइका वर्रूह, और इस रात फरिश्ते आते हैं और जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं और क्या करते हैं? सलामुन हिया हत्ता मतलइल फजर, फजर तक वो लोगों के लिए जो इबादत में मसरूफ होते हैं सलामती की दुआ करते हैं, उन पे सलामती भेजते हैं, उन्हें सलाम करते हैं। तफसीर में आता है कि ये जो शबे कद्र है अगर इसका उर्दू में तर्जुमा किया जाए तो तर्जुमा ये होगा तंग कर देने वाली रात, या तंग हो जाने वाली रात, या तंगी की रात। हैरत है, इतनी मुबारक रात है लेकिन उसका उर्दू में तर्जुमा क्या है? तंगी की रात या तंग कर देने की रात। तो इसका नाम तंगी की रात क्यों है? तो हदीस पाक में आता है कि आसमान से इतने फरिश्ते जमीन पे आते हैं कि जमीन तंग हो जाती है फरिश्तों की तादाद की वजह से, इसीलिए इसको तंगी की रात कहते हैं। फरिश्तों की वजह से जमीन तंग हो जाती है, यानी कदम रखने जगह नहीं रहती फरिश्तों को। और फरिश्ते क्यों आते हैं? वो रात भर मुसाफा करते हैं मगरिब से लेकर फजर तक। किन से? इबादत करने वालों से। फरिश्ते मुसाफा करते, फरिश्ते ज़ियारत करते हैं, तुम्हारी दुआओं में शरीक रहते हैं। और बाज़ मुफस्सिरीन ने तो यह भी बता दिया कि फरिश्ते मुसाफा करते हैं, इसकी निशानी और अलामत क्या है? फरमाते हैं अगर शबे कद्र इबादत करते हुए तुम्हारी आंखों से आंसू जारी हो जाए
یا بدن پر خوف کی کیفیت طاری ہو جائے یا عبادت میں کیف و سرور ملنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ فرشتے تم سے مصافحہ کر رہے ہیں، جبریل امین تم سے مصافحہ کر رہے ہیں۔ اور یہ جبریل اور فرشتے شب قدر میں کیوں آتے ہیں، یہ بھی ایک خاص بات ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتے اور جبریل پورا سال بھر اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ مولا ہمیں زمین پہ جانے دے اور ہمیں ان لوگوں کی زیارت کرنے دے جو ہم سے بہتر عبادت کرنے والے ہیں، ہم سے اچھی عبادت کرنے والے ہیں۔ حیرت ہے، فرشتے آخر ہم ان سے بہتر عبادت زمین پہ کون کر سکتا ہے؟ تو فرمایا گیا ہم کچھ ایسی عبادتیں کرتے ہیں جو فرشتوں کے بس میں نہیں ہے۔ وہ عبادتیں کیا ہے؟ وہ عبادت ہے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، محتاجوں کی مدد کرنا، صدقہ دینا، بیماروں کی عیادت کرنا۔ حتیٰ کہ یہ عبادت کہ اگر تمہارا بچہ سو رہا ہے اور اس کے بدن پر چادر نہیں ہے تو اس کے بدن پر عذرائے شفقت چادر ڈال دینا، یہ بھی عبادت ہے، یہ فرشتوں کے بس کی نہیں ہے۔ روایتوں میں آتا ہے اگر تمہارا بچہ سو رہا ہے، وہ چادر پھینک دیا، تم نے چادر اس کے اوپر اڑا دیا تو بھی اللہ تمہاری مغفرت فرما دیتا۔ تو فرشتوں کے بس کا نہیں ہے وہ، کیونکہ فرشتوں کی تو اولاد ہی نہیں ہے، فرشتوں کا بھائی نہیں ہے، وہ صلہ رحمی کس کے ساتھ کریں گے؟ فرشتوں کی بیوی نہیں ہے، وہ محبت کس کو دیں گے؟ تو وہ کہتے ہیں مولا جو ہم نہیں کر سکتے اور تیرے بندے جو کرتے ہیں ہم سے بہتر والی عبادت، تو ہم ان کی زیارت کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ وہ سال بھر دعا کرتے ہیں تو اللہ شب قدر میں ان کو زمین پر نازل فرماتا ہے اور وہ تمہاری زیارت کے لیے آتے ہیں۔ انسان تو کتنا خوش نصیب ہے، اگر تو صلہ رحمی کرے، لوگوں سے پیار کرے، اگر تو لوگوں سے محبت کرے تو تیرا مرتبہ کتنا بڑھ جاتا ہے کہ اللہ کے معصوم فرشتے تیری زیارت کے لیے آتے ہیں، تجھ سے مصافحہ اور تجھے سلام کرنے کے لیے آتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج لیلۃ القدر ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہت۔ اور شب قدر کب ہوتی ہے ایک راز ہی کھول دوں تاکہ پتہ چل جائے۔ فرمایا صوفیاء کرام نے کہ جس رات تو دل کی گہرائی سے اخلاص کے ساتھ عبادت کر، وہی رات تیرے لیے شب قدر ہے۔ شب قدر میں بھی سوتا پڑا رہے تو کیا ملے گا؟ شب قدر میں گناہ کرے تو کیا ملے گا؟ شب قدر میں ہاتھ باندھ کر نماز میں کھڑا رہے اور تیرا دل و دماغ کاروبار میں رہے تو کیا ملے گا؟ اور اگر تو نے 2 رکعت نماز کسی رات میں دل کو حاضر کر کے اس کی محبت میں پڑھ لیا تو وہی تیرے لیے شب قدر ہے۔ اس لیے آج کی رات ہمیں عبادت میں گزارنا ہے، اور میں بھی چاہتا ہوں کہ حالانکہ علم دین سیکھنا سکھانا یہ نفل عبادتوں میں بہت بڑی عبادت ہے، لیکن ہم نے اپنی محفل کر لی ہے اور کل پرسوں بھی محفلیں ہوگی، زندگی رہے گی تو بیانات کی محفلیں ہوتی ہی رہے گی۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر پھر سے مسجد میں آئیں۔ ٹھیک 1 بجے انشاءاللہ ہم جو ہے وہ قیام اللیل کی تیاری کریں گے، اور اس کے بعد تھوڑی دیر قیام کرنے کے بعد اللہ جتنی توفیق دے اتنی عبادت کرنے کے بعد پھر ذکر ہوگا، اور خاص طور پر تصور مدینہ میں دعا ہوگی۔ انشاءاللہ تصور مدینہ میں جو دعا ہوگی وہ کیبل پہ نشر کی جائے گی تاکہ جو خواتین عورتیں ہیں وہ اس دعا میں شریک ہو سکے اور اس دعا کی برکتوں سے مالا مال ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو شب قدر کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں پوری رات کثرت کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی اپنی دعائیں بھی کریں، کچھ تلاوت بھی کر لیں، اور پھر اگر کوئی ضرورت ہو تو اس سے فارغ بھی ہو لیں، اور جلدی سے مسجد میں آ جائیں تاکہ ہم وقت مقررہ پر ساری عبادتیں کر سکیں۔